والإسلام ديني ومحمدا رسول الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 34 ہے جو تراویح میں آج پڑھی جا چکی ہے، اور اس آیت کا مفہوم مردوں کو عورتوں پر برتری، فضیلت اور تفوق دینا، اور یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی تقسیم ہے کہ اللہ رب العزت نے مردوں کو عورتوں پر نگران مقرر کیا ہے، عورتوں کو مردوں کے تابع کیا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، الرجال مرد، قوامون نگران ہیں، علی النساء عورتوں پر، تو مردوں کو اللہ نے برتری اور فضیلت دی ہے۔ بیٹی ہے تو باپ کے تابع ہے، بیوی ہے تو پھر شوہر کے تابع ہے، اور اگر باپ نہیں ہے تو پھر بہن بھائی کے تابع ہے، کہ جس طریقے سے وہ حکم دیں اس طریقے سے ان کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں۔ اور اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے، اس طرح ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ایک صحابی کی اہلیہ ان سے بہت بدتمیزی کیا کرتی تھی اور وہ برداشت کیا کرتے تھے۔ ایک موقع ایسا آیا کہ برداشت سے باہر ہو گیا تو انہوں نے ایک تھپڑ مار دیا، تو ان کی اہلیہ نے اپنے والد کو بتایا، والد صاحب نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بتایا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بھئی بدلہ لے لو، یعنی تھپڑ کے بدلے میں تھپڑ۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیتیں نازل فرما دیں، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں روک دیا اور فرمایا کہ ہم نے کچھ چاہا اور اللہ نے کچھ چاہا، اور جو اللہ نے چاہا اس میں خیر ہے، یعنی اہلیہ کو بدلہ لینے کی اس صورت میں اجازت نہیں ہے۔ شوہر ہونے کی حیثیت سے اگر اس نے تھپڑ مار دیا ہے کسی وجہ سے تو کوئی بات نہیں۔ تو یہ اس آیت کا شان نزول ہے، اس میں مردوں کی کہ اللہ رب العزت نے مردوں کو حاکم مقرر کیا ہے، مردوں کو ایک مرتبہ اور ایک مقام عطا فرمایا۔ تو دوستو عزیزو، ہم جو آپ اپنے ماحول میں آج اور آج سے پہلے کچھ اس طرح کی آوازیں سن رہے تھے اور کچھ اس طرح کی تحریکیں دیکھ رہے تھے کہ جن کا عنوان یہ تھا کہ عورتوں کو مردوں کے شانہ بشانہ کیا جائے، ایک یہ آواز تھی، اور ایک حقوق نسواں کے نام سے آواز لگی، اور ایک آواز لگی میرا جسم میری مرضی، اور تینوں کا خلاصہ اور مفہوم ایک ہی ہے۔ مشاہدہ یہ بتاتا ہے، حالات یہ بتاتے ہیں کہ کچھ تھوڑا بہت یہاں پردے کا ماحول ہے اسے ختم کیا جائے، بے حیائی کو عام کیا جائے۔ مشاہدہ یہ بتا رہا ہے، چلو ہم پھر بھی بدگمانی نہیں کرتے، اچھا گمان رکھتے ہوئے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ عورتوں کو مردوں کے شانہ بشانہ کرنا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فطری طور پر عورتوں کو مردوں کے شانہ بشانہ کیا جائے تو یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ مرد مرد ہے، عورت عورت، عورت ماں بن سکتی ہے، مرد ماں نہیں بن سکتی۔ اسی طریقے سے مردوں کے داڑھی آتی ہے، عورتوں کے داڑھی نہیں ہوتی۔ مرد قوی اور طاقتور ہوتے ہیں، عورتیں اتنی طاقتور نہیں ہوتی۔ جو اللہ نے مردوں کو رعب دیا ہے وہ رعب اللہ نے عورتوں کو نہیں دیا۔ اگر مثال کے طور پر کسی ملک کے مردوں کو پتہ چلے کہ بھئی ہم پر عورتیں حملہ آور ہونے والی ہیں، تو ان کے مردوں پر رعب پڑے گا؟ کوئی کبھی بھی رعب نہیں پڑے گا، کیونکہ اللہ نے عورتوں کو رعب عطا ہی نہیں فرمایا۔
اور اگر پتہ چل جائے کہ ان کے مردوں پر مرد حملہ آور ہونے والے ہیں تو آپ خود ہی سمجھ لیں کہ اس کا کیا مطلب ہے اور کتنا روب ان کے اوپر پڑے گا۔ تو جو روب اللہ نے مرد کو عطا فرمایا ہے وہ عورتوں کو عطا نہیں فرمایا۔ تو فطری طور پر بھی دیکھیں تو یہ جملہ فٹ نہیں بیٹھتا، اور بھی بہت سارے فرق ہیں مرد اور عورت کے درمیان، بہت سارے فرق ہیں۔ یہ میں نے آپ کو وقت کی قلت کی وجہ سے 2-3 باتیں بتائیں۔ اور اگر شانہ بشانہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جسم کے ساتھ جسم ملا کر کھڑی ہو جائے، دائیں پہ مرد کھڑا ہو جائے اور بائیں پر عورت کھڑی ہو جائے، تو کیوں بھائی؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا وجہ اس طرح کھڑے کرنے؟ اس کا کیا فائدہ؟ اگر کوئی یہ کہے، جو لوگ اس آواز کو لگا رہے ہیں، اگر ان سے یہ کہا جائے آپ اپنے گھر کی عورت کو اس طرح کسی غیر مرد کے ساتھ کھڑا کریں، ہم تو نہیں کہیں گے، ایک مثال کے طور پر سمجھایا جا رہا ہے، تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ آپ کو بھی یہ بات اچھی نہیں لگے گی کہ آپ کے گھر کی عورت کسی غیر مرد کے ساتھ اس طرح شانہ بشانہ ہو کر کھڑی ہو، اور کیوں کھڑی ہو؟ اور اگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں، شاید اس کا مطلب یہ ہو کہ مردوں اور عورتوں کے حقوق کو برابر کیا جائے، تو یہ بھی نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ مطلب تو ہو سکتا ہے کہ بھئی عورتوں کو عورتوں کے حقوق دیا جائیں، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ عورتوں اور مردوں کے حقوق برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے مرد کو برتری عطا فرمائی ہے 2 باتوں کی وجہ سے۔ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ، اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت نے ان کو برتری عطا فرمائی، یہ اللہ کی طرف سے تقسیم ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کہ مرد عورتوں پر خرچ کرتے ہیں، عام طور پر مرد ہی گھر کا نظام چلاتے ہیں، مرد ہی عورتوں پر خرچ کرتے ہیں، مرد ہی عورتوں کے خرچہ اٹھاتے ہیں میرے دوست عزیزو۔ ان 2 باتوں کی وجہ سے یہ دونوں باتیں قرآن نے بیان کی ہیں میرے دوست عزیزو۔ تو اگر ہم اس کا مطلب یہ سمجھیں کہ بھئی حقوق میں برابری ہو تو بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کی طرف سے تقسیم ہو گیا کہ عورت کو مرد کی ماننی ہے، شوہر کا حق ہے عورت کے اوپر کہ پردہ کرے، شوہر کا حق ہے عورت کے اوپر کہ دین کے مطابق زندگی گزارے، شوہر کا حق ہے عورت کے اوپر کہ وہ نماز ادا کرے، یہ سارے حقوق شوہر کے عورت کے اوپر ہیں۔ خیر اس کی اور بھی بہت ساری مثالیں موجود ہیں، بس بات ہم مختصر سی کر کے ختم کرتے ہیں۔ تو یہ مطلب بھی اگر لیا جائے تو بھی مناسب نہیں ہے۔ ہاں یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ عورتوں کو عورتوں کے حقوق دیے، اور شریعت نے عورتوں کو عورتوں کے حقوق دے دیے، کسی حق میں کوئی کمی نہیں رکھی، بیان کر دی، بس یہ الگ بات ہے کہ ہم ان کے حقوق ادا نہ کریں۔ تو جس طریقے سے عورتوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، مردوں کے بھی حقوق بیان کیے گئے۔ اگر مردوں پر حقوق ہیں تو عورتوں پر بھی حقوق ہیں، عورتوں کے حقوق کی فکر ہو، مردوں کے حقوق کی فکر نہ ہو تو یہ بھی مناسب نہیں، بلکہ دونوں کے حقوق کی فکر ہو۔ تو حقوق تقسیم ہو چکے ہیں، حقوق دلوانے کی حد تک تو بات سمجھ میں آتی ہے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو یعنی حقوق دلوانا، اس کے لیے یہ انداز اختیار کرنا، یہ بھی سمجھ سے بالا تر ہے۔ آپ نے اپنی عورتوں کو کتنے حقوق دے دیے؟ آپ کی عورتوں نے اپنے مردوں کو کتنے حقوق دے دیے؟ ذرا آپ تو بتاؤ۔ جو آپ دنیا کے لیے فکر کر رہے ہیں، دوسروں کے لیے فکر کر رہے ہیں، دوسروں کی عورتوں کو کے لیے فکر کر رہے ہیں، آپ اپنی عورتوں کے بارے میں اور اپنے بارے میں تو سوچیں کہ آپ حقوق کی کس سطح پر کھڑے ہیں۔ پہلے اپنے بارے میں سوچیں، پھر دوسرے کے لیے فیصلہ کریں۔ تو دوستو عزیزو، یہ اللہ کی طرف سے تقسیم ہو چکی ہے کہ مردوں اور عورتوں میں فرق ہے۔ مردوں کو اللہ رب العزت نے برتری عطا فرمائی ہے، اور اس طرح کی جتنے آوازیں لگ رہی ہیں کہ عورتوں کو مردوں کے برابر کیا جائے، شانہ بشانہ کیا جائے اور ان کے حقوق دلوائے جائیں میرے دوستو عزیزو، تو اس آواز کے دھوکے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شریعت نے ہر ایک کے حقوق بیان کر دیے ہیں، اگر اس کے مطابق کوئی جد و جہد کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر اس کے پیچھے میرے دوستو عزیزو کوئی پلاننگ ہے، کوئی تخریب کاری ہے، کوئی سازش ہے میرے دوستو دین کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف، تو اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔